میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ داخلے کے گیت کے لیے سب کھڑے ہوں۔ ابتدائی کلمات اور دعا کے لیے میں دعوت دوں گا ریورنڈ فادر عرفان فیاض کو کہ وہ آئیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے مہربان قادر مطلق خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تمام تر برکات اور فضائل کے لیے، بالخصوص ایمان کی برکت کے لیے جو تو ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس ایمان میں تو ہم سب کو بلاتا ہے کہ ہم متحد ہو کر تیرے مشن کو، تیری بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کریں۔ آج ہم سب مل کر بڑے ایمان کے ساتھ بین الکلیسیائی اتحاد کے ہفتہ کے آغاز میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو بلایا ہے کہ ہم ایمان کے اس اتحاد کے ذریعے سے تیرے نام کا پرچار اپنے کلام اور اپنی زندگیوں سے کر سکیں۔ آج ہم اپنے تمام چرچز کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تمام رہنماؤں کے لیے۔ خداوند تو ہمارے تمام رہنماؤں کے ساتھ ہو، سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ اس دنیا میں تیری بادشاہت کے مشن کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگیوں سے، اپنی موجودگی سے اور اپنے کلام سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے مہربان خدا، ہم سب کے ساتھ ہو تاکہ ہم اسی طرح متحد ہو کر، اسی طرح اتحاد میں، ایمان میں آگے بڑھ کر ہمیشہ تجھ میں قائم اور تجھ میں مضبوط رہتے ہوئے ہمیشہ تیرے پاک کلام کو اور تیری بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کرنے والے بنے۔ ہماری اس منت کو سن اور قبول فرما، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ سب تشریف رکھیں۔
آج کی عبادت اور اس خصوصی ہفتے کا تعارف دینے کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر مجید ایبل کو کہ وہ آئیں اور آج کی عبادت اور اس پورے بین الکلیسیائی اتحاد کے ہفتے کی عبادات کا تعارف بیان کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج پھر سے ہم اس خوبصورت ہفتے کا آغاز کیے چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں ایک بڑا ہی خاص ہفتہ ہے ساری کلیسیاؤں کے لیے کہ ہم بین الکلیسیائی اتحاد کو سیلیبریٹ کریں، اور اس پورے ہفتے کے لیے عبادات کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں ہم ان سب کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ریکگنائز کروں گا آرچ بشپ رینی ماریو ٹریوس کو، اور ویری ریورنڈ ایمینول ایس کوک، اس کے ساتھ فادر نکاش اعظم، قاری شہزادہ خرم، ریورنڈ سیمول برکت، قاری سشیل ایمینول، میجر خرم شہزادہ۔ اور اس ہفتے میں ساری کلیسیاؤں کے لیے ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ڈفرینٹ ڈینامینیشنز ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ مل کر عبادات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آنے والے سال میں کلیسیائی اتحاد کے لیے ایک میسج جو ہے وہ اکٹھے شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے یہ آج 5 بجے یہ عبادت شروع ہوئی۔ ہفتے کے دوران باقی جو عبادات ہیں وہ 4 بجے شروع ہوا کریں گی شام کو۔ کل شام سینٹ اینڈریوز چرچ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں یہ عبادت ہوگی، اور ریورنڈ فادر تعظیم ساگر اس میں خدا ان کا کلام شیئر کریں گے۔ 21 تاریخ کو سیلویشن آرمی چرچ یوحنا آباد میں عبادت ہوگی، اور اس میں ریورنڈ سیمول برکت خدا ان کا کلام شیئر کریں گے۔ اسی طرح سے 22 تاریخ سیلویشن آرمی ٹیریٹوریل ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں عبادت ہوگی، اور ویری ریورنڈ ایمینول ایس کوک آپ خدا ان کے کلام کی خدمت کریں گے۔ اور اسی طرح سے 23 تاریخ جمعے کے دن علامہ پال ہائی اسکول یوحنا آباد، جہاں پر ڈاکٹر کینن پرویز سلطان خدا ان کا کلام شیئر کریں گے۔ اور 24 تاریخ ہفتے کی شام 4 بجے نولکھا پریسبٹرین چرچ میں بین الکلیسیائی اتحاد کی عبادت ہوگی، اور کرنل میک ڈونلڈ چاندی اس میں خدا ان کا کلام ہم تک پہنچائیں گے۔ اور پھر 25 تاریخ سینٹ جانس چرچ ڈائسس آف رائیوڈ لیاقت آباد کوٹ لکھپت لاہور میں عبادت ہوگی۔ اس یونٹی ویک کی آخری عبادت ریورنڈ فادر آصف سردار اس میں کلام کی خدمت کریں گے۔ آپ سب سے تمام کلیسیاؤں سے دعا ہے کہ اس ہفتے کے لیے بھرپور دعائیں کریں تاکہ یہ یونٹی کا جو میسج ہے اگلا پورا سال ہماری کلیسیاں کو اور قریب لائے اور مضبوط کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی سطح پر ویٹیکن مجلس دوم جو کہ 1963 سے 1965 تک منعقد رہی، اس کے 60 سالہ جبلی منائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ اور بین الکلیسیائی اتحاد جس کا انعقاد 1985 میں ہوا، اس کی 40 سالہ جبلی پاکستان میں منائی جا رہی ہے۔ ہم ان کمیشنز کے لیے جو کہ پونٹیفیکل کمیشن ہے اور پھر اپسکوپل کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ اور بین الکلیسیائی اتحاد ہے، ان کمیشنز کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں
جو اپنی کاوشوں کے ذریعے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں میں اتحاد، صلح اور سلامتی قائم کر رہے ہیں۔ ابھی میں کوائر سے گزارش کروں گا کہ وہ سب مل کر سارا گرانہ در پہ آیا گیت گائیں گے۔
अभी मैं इल्तमास करता हूँ मेजर खुरम शहजादा से कि वो आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। बहरोबर के मालिक ज़मीन आसमान के खुदावन अब्दी जलाली बाप, तू जो आसमानों के आसमान पर सरबुलंद है, फिर भी खुदावन तू खाकसारों का ख्याल करता है। खुदावन तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार और तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमसे किया। तूने खुदावन हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और आज खुदावन ये तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे घर में आ सकें, तुझे सजदा कर सकें, तेरे हजूर में अपनी इल्तिजाएं, मुनाजातें और दरख्वास्तें पेश कर सकें और खुदावन तेरी शुक्र गुजारी कर सकें। खुदावन खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के इस वीक के आगाज़ के लिए। तूने खुदावंद हमें तौफीक बख्शी ताकि खुदावंद हम बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद को मना सकें। आज की शाम खुदावंद मुख्तलिफ कलीसियाओं का इस तौर पर फराहम होना इस बात की अलामत है कि खुदावंद तू हम सबसे प्यार करता है और तू चाहता है कि भाई बाहम मिलकर रहें। जिंदगी बख्श खुदावंद, दुआ गो हैं ये मोहब्बत, ये जगानगत खुदावंद तुझ पे रोज बरोज बढ़ती रहे और हमारे ईमाल से, हमारे किरदार से, हमारे गिरफ्तार से खुदावंद लोग जाने कि हम तेरे शागिर्द हैं। काश के खुदावंद हमारी आज की इबादत तेरे हजूर में मकबूल ठहरे और खुदावंद खुदा, दुआ गो है तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे ममसू के लिए जिसके मुंह में आज खुदावंद तेरा जिंदा पाक कलाम है। प्यार से बड़े बाप, दुआ गो है तेरे बंदा के लिए, अपने बंदा को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना ताकि खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे मुंह की बातें हम तक पहुंचाता है तो हमारी जरूरत के मुआफिक हो। आए जिंदगी बख्श खुदावंद खुदा, तमाम कलीसियाओं के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं। अपने मुल्क की सलामती, अपने शहर की सलामती चाहते हैं, आला हुकूमतों पर तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। जलाल से बड़े बाप, ये दुआ हम आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसके चौथे बाब की पहली से छठी आयत तक। बस मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल फरोतनी और मुलायमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहाद रूह सुलह के बंध से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा,
सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम ज़बूर 66 गाएंगे, सारे लोको साडे रब नू दन दना के गाओ।
میں دعوت دینا چاہتا ہوں ریورنڈ فادر بشارت سراج کو کہ وہ آئیں اور انجیل مقدس کی تلاوت کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ پونٹیفیکل کمیشن جو کہ پاپائی کاؤنسل برائے بین الکلیسیائی اتحاد ہے، وہ ہر سال ایک موضوع مقرر کرتی ہے۔ اس سال کا موضوع جو کہ مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کے 4 باب کی 4 آیت ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لیے بلائے گئے ہو۔ اس سال کا یہ موضوع ہے۔ پورا ہفتہ مختلف چرچز میں اسی موضوع پر دھیان و گیان کیا جائے گا، اسی موضوع پر بات چیت کی جائے گی، اور اسی موضوع کے مطابق ہم پورا ہفتہ بین الکلیسیائی اتحاد کے لیے دعا کریں گے۔ آج کے واعظ، آج کے مقرر آرچ بشپ آزاد مارشل رائیون ڈائسیس چرچ آف پاکستان ہیں، جنہیں 3 ماہ پہلے ہی آرچ بشپ کا عہدہ آرچ بشپ مقرر کیا گیا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، اور ویری ریورنڈ فادر آصف سردار ویکر جنرل آف دی آرچ ڈائسس آف لاہور سے گزارش کروں گا کہ وہ انہیں بکے پیش کریں۔ ابھی میں آرچ بشپ آزاد مارشل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع پر وعظ پیش کریں۔ The Lord be with you. آج کے اس مبارک ہفتے کا آغاز کلیسیائی اتحاد سے کر رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور آج کا موضوع جیسے پونٹیفیکل کاؤنسل نے مقرر کیا ہے، ایک بدن اور ایک روح، اور آج ہم
यहाँ पर सब इकट्ठे मिलकर इस इबादत में शरीक हैं। हमारे सैल्वेशन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च के लीडर्स हैं, डॉक्टर मजीद एबल, चर्च ऑफ पाकिस्तान के क्लर्जी रेवरेंड इरशाद, और चर्च डायसिस ऑफ रायबंद से पादरी इमैनुअल जो कन्वीनर भी हैं इस प्रोग्राम के। हम उन सब का, उसके अलावा भी दीगर चर्चेस के लोग भी हैं और हम सब के शुक्रगुजार हैं। जब हमने गीत गाया सारा घराना, तो खुदा का शुक्र है कि सारा घराना बाप के सामने झुकता है कि वो हमें इकट्ठा रखे। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज हम मसीही इत्तेहाद के दुआया हफ्ते के आगाज़ में यहाँ पर जमा है, और हमारी जो आयत है इफ्सियों के ख़त से, एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है। ये पौलुस रसूल का बड़ा वाज़े पैगाम है। 2000 प्लस सालों के बाद आज भी मुकम्मल तौर पर रेलेवेंट है, और एक बहुत बड़ी हकीकत का अयादा करने के लिए है। और हमें खुदा के कलाम की इस याद दहानी को अपने दिल और दिमाग में समाना है कि ये इत्तेहाद हमारा पैदा करता नहीं है, या हमें नहीं कहा गया कि इत्तेहाद को कायम करें, बल्कि खुदा की तरफ से हमें एक तोहफे के और बख्शिश के तौर पर अता किया गया है। हम एक बदन हैं, इसलिए एक बदन है, और क्योंकि एक ही रूह हमारे अंदर काम कर रहा है। इत्तेहाद खुदा की तरफ से हमें पहले बख्शा गया, इससे पहले कि हम उस पर काम करें। ये ज़रूर है कि हम इत्तेहाद की ज़रूरत को महसूस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इस इत्तेहाद की बुनियाद हैं या वजह है। उसका आगाज़ ज़ाब्तों और कवानीन से नहीं, बल्कि ये हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, जो हमें खुदा की तरफ से यीशु मसीह के वसीले हदीयत की गई है। और हमारी शनाख्त क्या है कि हम एक बदन हैं। ये इत्तेहाद हमारे मुआहदों, MOUs, कमेटियों और इरादों से पैदा करदा नहीं है, बल्कि ये खुद खुदा की तरफ से पैदा करदा है। हम किस तरह से एक इत्तेहाद है? सबसे पहले बैनुल क़ौमी कलीसियाई तौर पर हम बपतिस्मा के वसीले से खुदा यीशु मसीह की मौत और उसकी क़यामत यानी उसके ज़िंदा होने में शरीक होते हैं। हम एक ही रूह से पीते हैं, हम एक ही खुदावंद से जुड़े हुए हैं। लहजा हमारा इत्तेहाद हमारी मर्ज़ी पर मुनहसर नहीं है, और ना ही उसकी अहमियत सेकेंडरी है या सानवी है, और ना ये भी कि ये ना भी हो ये सारी चीज़ें तो कलीसिया आगे बढ़ती रहेगी। और इत्तेहाद कलीसिया की हकीकत और शनाख्त से गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ से एक और मामला वाज़े हो जाता है कि इत्तेहाद के बरक्स अगर कलीसिया डिवाइडेड हो तो ये कलीसिया के लिए मुज़र है, बुरा है, नेगेटिव है। लेकिन ये हमारी शनाख्त जो खुदा की तरफ से हमें मिली है उसकी नफ़ी भी करता है। बुरा तो होगा ही, लेकिन हम इसका मतलब ये भी है कि हम अपने ईमान में खुदा की मर्ज़ी और उसके इरादे से बागी हैं और उसको पूरा नहीं करते। एक बदन होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक ही काम करते हैं या हमारा एक ही किरदार है।
جب خدا کا کلام ایک بدن کی بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسا بدن ہے جو صرف ایک عضو، ایک آرگن ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بدن کو فرق اعضاء کی ضرورت ہے۔ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر یہ سبھی بدن کی بقا اور حیات کے لیے ضروری ہے۔ مسیحی اتحاد بھی کلیسیائی طور پر ہم مختلف روایات، مختلف رسوم، زبانوں یا پرستش کے مختلف انداز جو رکھتے ہیں، وہ اس کی نفی نہیں کرے، اتحاد کی نفی نہیں کرتے۔ کیتھولک کلیسیائیں، پروٹسٹنٹ کلیسیائیں، آرتھوڈاکس کلیسیائیں میں سے ہر ایک کو کلیسیا مسیح کے پورے بدن کی نعمتیں میسر ہیں۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک جیسے ہوں، اتحاد ایک جیسا ہونا نہیں ہے، اتحاد شراکت اور رفاقت ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ کہنا سیکھیں کہ میرے ایمان کی تکمیل کے لیے مجھے آپ کی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ جو کچھ میں آپ کی زندگی میں، آپ کی کلیسیا میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ایک ہی روح جو ہمارے اندر بستا ہے۔ آج کی افیسین کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہی روح جو ہمارے اندر بستا ہے، کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک ہی روح ہے۔ یہ روح کسی ایک کلیسیا کی ملکیت نہیں ہے۔ پاک روح ہماری اپنی کلیسیائی حدود تک محدود نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت میں ابھی کالج کے آخری دنوں میں تھا، سینٹ اینڈریوز چرچ میں، جس کے وکر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو خدا کا خادم فادر مائیکل ہارپر آئے ہوئے تھے، اینگلیکن پریسٹ تھے، اور انہوں نے کیرزمیٹک سیمینار لیا، اور اس وقت رومن کیتھولک فادر وہ تشریف لائے اور انہوں نے غیر زبانوں میں بولنا شروع کر دیا۔ سارے دنگ رہ گئے دعا کرتے کرتے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ایک رومن کیتھولک فادر غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک ہی روح ہے، اور یہ روح کسی ایک کلیسیا کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ غیر زبانوں کا بولنا صرف پینٹیکاسٹلز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کسی اور گروپ کے لیے نہیں ہے، لیکن سارے کیرزمیٹکس اور مختلف لوگ جب خدا کے روح کے اثر کے نیچے ہوں تو خداوند اپنا روح کے وسیلے مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایک ہی روح ہم سب کو ہمارے گناہوں کا قائل کرتا ہے۔ روح قائلیت بخشتا ہے، کنوکشن بخشتا ہے ہمارے گناہوں کے تعلق سے۔ ایک ہی روح ہم سب کو ہمارے دکھوں میں تسلی دیتا ہے۔ ایک ہی روح ہم سب کو ہماری ایذاؤں میں مضبوط کرتا ہے۔ ایک ہی روح ہم سب کو خوشخبری کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ پاکستان میں جہاں ہم تعداد میں کم ہیں اور اکثر مشکلات اور اظہار ثانی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہاں ایک ہی روح کی صداقت ہماری روحوں کو گہری تسلی اور یقین دہانی کا وسیلہ بنتا ہے۔ یہ صداقت ہم پر واضح کرتی ہے کہ ہم اپنی تعداد کی بدولت نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت کی بدولت باقی اور قائم ہے اس ملک میں، جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا بھی ہے اور قائم بھی رکھتا ہے۔ جب کلیسیا میں ڈویژنز آ جائیں تو ہماری گواہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہماری گواہی زندگیوں میں کو تبدیل کرنے والی اور لوگوں کی نجات کا وسیلہ بننے والی قوت جو وہ رکھتی ہے، اس میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ مگر جب کلیسیا ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے خاموشی سے، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ نہ بولے ہوئے بھی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
تو انجیل یعنی خوشخبری کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور اس کی گواہی کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں اتحاد محض کلام کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ ہمارا پاکستانی ماحول یہ پس منظر اس طرح کا ہے کہ مسیحیوں کا تعلق مختلف پس منظر سے ہوتا ہے، مگر ان کی تعلیم کے اسکول، ان کے علاج کے ہاسپٹلز، ان کے قریب و جوار میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور مسیحیوں کو جب اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حملہ آور یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مسیحی کیتھولک ہے یا کون سا دوسری ڈینامینیشن سے اس کا تعلق ہے، وہ سب مسیحیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور سب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا اکثریتی معاشرہ ہم سب کو ایک ہی نام سے جانتا ہے، وہ نام ہے مسیحی۔ وہ ہم سب کو مسیحی ہونے کے ناطے سے جانتے ہیں۔ یوں اس ماحول یا اس پس منظر میں ہمارا اتحاد ایک طاقتور گواہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اور خدا یسوع کی یہ دعا جس سے ہم سب واقف ہیں وہ یوں تھی، وہ سب ایک ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یوحنا 17 باب اس کی 21ویں آیت۔ پاکستان میں کلیسیائی اتحاد ایک مبشرانہ فعل اور عمل ہے۔ اس سے ہمارے پڑوسیوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یسوع مسیح ہم میں پائے جانے والے فرق سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ اس تفریق سے ماورا ہے۔ ہم چاہے کتنے مختلف نظر آئیں لیکن مسیح خداوند کی وجہ سے ہم ایک ہیں۔ اور کلام میں اور وہ ایک ہونا ہمارا مسیحی طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر فروتنی نرم مزاجی ہے، تحمل و محبت کی روح سے ایک دوسرے کی برداشت ہے، تو یقیناً ہم اس تشخص کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا خدا یسوع نے خود کہا کہ اس نے ایسا مزاج رکھا جیسا باپ کے، کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 10 آیت تک دیکھیں کہ اگرچہ وہ خدا کے صورت تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کی صورت میں اور اس جلال میں قائم رکھنے کی خواہش نہ کی، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز، جو آخری چیز جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ہمارے بلائے جانے کی ایک ہی امید۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری امید بھی ایک ہی ہے۔ ہم سب ایک ہی امید کے وارث ہیں جو ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے۔ یہ امید ہمارے اپنے اداروں، ہماری اپنی تنظیموں کی اپنی ڈینامینیشنز کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ اکیلا بقا کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ امید خدا کی بادشاہی ہے۔ ہماری امید ہے کہ یسوع مسیح جس نے جدائی کی ہر ایک دیوار توڑ ڈالی ہے، ایک روز اپنی کلیسیا کو کامل اتحاد کی حالت میں جمع کرے گا، اور آج کا ہمارا صلح کا ہر ایک عمل ہمارے اس مستقبل کی علامت اور اس کا نشان ہے۔ آج جب ہم اتحاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہم آسمان پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کے لیے بلاوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو 3 بنیادی اور سادہ کاموں کے لیے وقف کریں۔ پہلی بات کہ نام لے کر دیگر کلیسیاؤں اور کلیسیائی روایات کے لیے دعا مانگیں۔
हम रोमन कैथलिक कलीसियाओं के लिए दुआ मांगे, रोमन कलीसिया के शुरका, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, प्रेस्बिटेरियन, सैल्वेशन आर्मी और दूसरी कलीसियाओं के लिए खुदावंद का शुक्र करें और उनके लिए दुआ मांगें। हम एक दूसरे के बारे में एहतराम के रवैये से बात करें, बिलखुसूस दुनिया के सामने, दूसरों के सामने। और आखिर में जहाँ और जब मुमकिन हो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, चाहे वो खिदमत हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो हमारी गवाही है, हम वहाँ मिलकर काम करते नजर आएं। इत्तेहाद वहाँ परवान चढ़ता है, वहाँ पर पनपता है जहाँ एक दूसरे के लिए भलाई खैर खाई काम हर रोज़ किए जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और ये हफ्ता हम सब के लिए मुबारक ठहराए। थैंक यू बिशप जी। अभी मैं दावत दूंगा वेरी रेवरेंड फादर आसिफ सरदार को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मैं अपने छुपाने वाला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से बैनुल कलीसिया इत्तेहाद कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर साल एक हफ्ते में तमाम चर्चिस को इकट्ठा करते हैं ताकि हम मिलकर खुदावंद खुदा के पाक कलाम की इज़्ज़त व जलाल दें और हमेशा खुदा से रहनुमाई मांगें। हम एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, we all belong to one family। हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं खुदा के ख़ानदान से हैं, हमारा एक ख़ानदान है। और इस साल का मौजू भी एक ही बदन है और एक ही रूह है, जिससे तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। हम सब की बुलाहट भी एक है और मिशन भी एक है कि हम सब जो हैं खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने और उसकी कलीसिया की खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। हर इंसान जो बपतिस्मा याफ्ता है उसका मिशन जो है यस्सु का मिशन है। इसके साथ साथ आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैनुल कलीसिया इत्तेहाद कमेटी का, ख़ास तौर पर फादर नकाश आज़म का, पादरी शहजाद खुरम का, रेवरेंड सैमुअल बरकत का, पादरी इमानुएल और मेजर खुरम शहजाद, और ख़ास तौर पर वेरी रेवरेंड इमानुएल खोखर साहब का, जो हर साल जो है फादर नकाश के साथ मिलकर आज के दिन का और सारे हफ्ते का एहतमाम करते हैं। इसके साथ साथ हमें हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि खुदा हमें बुलाता है ताकि हम मिलकर एक होकर उसके पाक नाम की इज़्ज़त व जलाल दें। इसके साथ साथ कि हम एक हैं, तमाम चर्चिस से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हमारा मिशन एक है, क्योंकि मसीह खुदावन ने हम सब को एक ही मिशन के लिए बुलाया है। ये हफ्ता ख़ास तौर पर इत्तेहाद का है। हमें हर जगह पर इत्तेहाद के लिए दुआ करनी है, अमन के लिए दुआ करनी है, यूनिटी के लिए दुआ करनी है। जब हम मिलकर अमन की शम्मा को रोशन करते हैं, इत्तेहाद के लिए दुआ करते हैं, तो दुनिया में अमन और सलामती भी होती है और इसके साथ साथ इत्तेहाद भी पैदा होता है। तो आप सब के आने का शुक्रिया बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच आपके खूबसूरत पैगाम का, और सारी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी हम सब खड़े होंगे और मिलकर वही दुआ पढ़ेंगे जो खुदावंद ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और हमें आसमाइश में जलाल बाप और बड़े कुदस का हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप,
اور بیٹے قدسی برکت آپ سب پر آپ سے ہمیشہ تک نازل ہو۔ تھینک یو فادر جی آپ کے انکریجنگ ورڈز کے لیے۔ ابھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ویٹیکن مجلس دوم کی بھی جوبلی ہے، اور اس میں جو ڈاکیومنٹس اس کمیشن کے حوالے سے لکھے گئے، جن میں نوسترا ایتاتے جو بین المذاہب مکالمہ کے لیے ہے، اور دوسرا ڈاکیومنٹ اونیتاتیس ریدنٹیگراتسیو ہے جو کرسچن یونٹی کے لیے ہے۔ تو ان کی 60 سالہ جوبلی ہے جو ویٹیکن مجلس دوم میں یہ 2 ڈاکیومنٹس لکھے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کمیشن کا آغاز 1985 میں ہوا، اور اس کی بھی 40 سالہ جوبلی ہم پاکستان میں، پاکستان کی تمام ڈائسیسز میں اس کی جوبلی منا رہے ہیں۔ تو ان جوبلیوں کا کیک کاٹنے کے لیے میں تمام اپنے چرچز کے قائدین سے گزارش کروں گا کہ سب مل کر کیک کاٹیں اور اس جوبلی کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ ہماری آج کی عبادت ختم ہوئی ہے، اور ابھی آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم سب وکٹوریہ ہال، جو بالکل نزدیک ہے، سے وکٹوریہ ہال میں جائیں گے، اور وہاں پر سب کے لیے چائے کا اہتمام کیا گیا ہے۔